بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے میں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لایا ہوں جس کے کرنے سے آپ کے جتنے مشکل کام پھنسے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کسی بندے نے قرض لے لیا ہے، وہ آپ کو واپس نہیں دے رہا ہے یا کوئی بہانے بنا رہا ہے، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ اس کے ساتھ کریں اور جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کے پیسے اسی ٹائم آپ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ یا جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور کام مثال کے طور پر نہیں مل رہا، کام نہیں مل رہا، تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ جس بندے کے ساتھ آپ ہاتھ ملائیں گے وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، لیکن قابو میں لانے والا یہ وظیفہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے وہ سارے کام کروائیں گے، لیکن یہ وظیفہ ایک وسیلہ بنے گا، ایک ذریعہ بنے گا وہ کام کرنے کا۔ وظیفے کے اندر کوئی اتنے بڑے لمبے چوڑے کام نہیں ہے، صرف 5 سیکنڈ 5 منٹ کا بھی وظیفہ نہیں ہے، 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ 5 حروف اس کے اندر صرف پڑھنے ہیں، 5 حروف، جیسے الف با تا تھا، اس طرح کے 5 حروف ہیں جو قرآن پاک میں 16ویں پارے میں آئے ہیں، اور یہ میرے اپنے چنے ہوئے حروف نہیں ہیں، یہ بتائے ہوئے حروف ہیں، اور میں نے بہت سے لوگوں کو یہ وظیفہ پہلے بھی بتایا ہے، انہوں نے کیا ہے، ان کو فائدہ ہوا ہے، تبھی میں یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ لیکن وظیفے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہوگی جو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ وظیفے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہوگی جو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے، کیونکہ لوگ آدھی بات سن لیتے ہیں، آدھی پر عمل کرتے ہیں، پھر آدھی بات کی نہیں سنتے، پھر بولتے ہیں ہمارا کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ غلط بات ہے، بات پوری سنا کریں، کیونکہ اس کے بعد کے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ تو جو حروف ہیں ابھی آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئیں گے، یہ 5 حروف ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف ہیں۔ ان کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کے بہت پیارے حروف ہیں، ان کا معنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلیں گے۔ لیکن اس وظائف، علماء کے بتائے ہوئے اس وظائف سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، بہت سے لوگوں کے کام ہوئے ہیں۔ آپ بھی پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ آپ کے بھی رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کو وظیفہ معلوم ہوگا۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی مثال کے طور پر کسی بندے نے آپ کے پیسے لے لیے ہیں، آپ سے قرض لے لیا ہے اور وہ آپ کو واپس نہیں کرا، تو آپ اس سے لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو بہانہ بناتا ہے، تو آپ جانے سے پہلے اس کے گھر کے باہر ہی کھڑے ہو کے یا جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے پھر پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف ایک بار پڑھ لینا ہے، اس کے بعد یہ جو 5 حروف ہیں یہ آپ نے اسے ہاتھ کھولنا ہے، اس کے بعد ایک حروف پڑھتے جانا ہے اور ایک انگلی بند کرنی جانی ہے۔ سب سے پہلے انگوٹھا کاف پڑھیں گے اور ایک انگوٹھا بند کریں گے، کاف، پھر ہا پڑھیں گے، پھر انگلی، پھر یا پڑھیں گے، پھر انگلی، پھر عین پڑھیں گے، پھر ایک انگلی بند کریں گے، پھر صاد پڑھیں گے اور آخری انگلی بند کر دیں گے، بالکل ایسے مٹھی بنا لیں گے۔ بات بیچ میں کسی سے نہیں کرنی، بالکل بھی بات نہیں کرنی، بات کیے تو عمل دوبارہ سے کرنا پڑے گا، بات نہیں کرنی۔ اور اس درود شریف پڑھنے کے بعد اسی طرح ایک ایک انگلی، پہلے انگوٹھا، پھر ایک انگلی، پھر ایک انگلی مٹھی بنا لینی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ جب اس بندے کے ساتھ سامنے جائیں گے جس نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے اور آپ کو واپسی نہیں دے رہا، اس کے سامنے جا کر ہاتھ کھولیں اور جا کر اس سے ہاتھ ملائیں۔ جب آپ اس سے ہاتھ ملائیں گے تو بس اس وظیفے کا اثر اس پر ہو جائے گا، اور آپ اس کو جو بولیں گے، جو جائز کام آپ اس سے کروائیں گے، ناجائز کام پر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، ناجائز کام کی تمنا پہ بہت سے لڑکے ہوتے ہیں یا کوئی لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، غلط کام کے لیے وظیفہ استعمال کام نہیں کرے گا۔ جو بھی جائز کام، آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو جو انٹرویو لینے کے لیے آپ کے سر بیٹھے ہوں گے ان سے آپ ہاتھ ملائیں گے تو وہ آپ کو انٹرویو میں پاس کریں گے، اور ایسا ہوا بھی ہے لوگوں کے ساتھ، یہ کوئی میں کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں، یہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ تو اس سے آپ ہاتھ ملائیں اور اس کو بتائیں، اور اس سے پھر اپنے مطالبے کریں کہ بھائی میرے پیسے جو ہیں وہ آپ مجھے دے دیں، وہ بندہ اسی ٹائم وہ دے دے گا، اس کے پیسے دے دے گا۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوئے تو وہ آپ کو جو وقت بولے گا اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کر کے دے گا۔ یہ ایک مجرب عمل ہے، اور یہ لوگوں کا آزمایا ہوا، میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ کوئی ایسے ہی بتائی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ اور لوگوں کے یہ بھی سوال آتے ہیں کہ بھائی اس کو کرنا کس ٹائم ہے، یا ٹائم اس کا کوئی بھی مقرر نہیں ہے، وضو کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر وضو کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، کہ وضو کرنے کے ویسے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بے وضو رہتا ہے اس کی رزق کی کمی ہوتی ہے، وہ جو ہر ٹائم وضو میں رہتا ہے اس کی رزق میں کمی نہیں ہوتی ہے۔
وضو کے اور بھی فوائد ہیں. ویسے تو ہر ٹائم وضو میں رہنا چاہیے. اچھا وظیفے کے لیے آپ کر رہے ہیں خصوصی تو کر لیں, کوئی منع نہیں ہے اس میں, اور نہ کرنا بھی کوئی شرط نہیں ہے. تو آپ وضو کریں تو پھر, لیکن بیچ میں بات کسی سے نہیں کرنی. یا عمل کرنے کے بعد درود شریف پڑھا, یہ الفاظ پڑھے کاف ہا یا عین صاد, اس کے بعد ایک اور مرتبہ درود شریف پڑھا. اس کے بعد بھی کسی سے بات نہیں کرنی, صرف جا کے اسی بندے سے جس بندے سے آپ کا کام ہے اس سے بات کرنی ہے. اور اگر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ دور ہے, ہمارے سامنے نہیں ہے, دوسرے شہر میں ہے یا کافی دور ہے, ممالک میں ہے, جب آپ اس سے فون پہ بات کرنے لگیں گے, تو جب کال ملائیں گے تو آپ اس کو کال ملائے کے نا, جیسی رنگ ٹون چل رہی ہوتی ہے ابھی, اس ٹائم یہ عمل کر لیں, اور اس کے بعد جیسی وہ کال اٹھائے تو اس سے سلام کریں, منہ سے سلام کریں. وہ سلام کریں گے, وہ جواب دیں گے, یہ اثر تب بھی اس پر ہو جائے گا. اور جس طرح لیڈیز ہیں جو ہاتھ نہیں ملا سکتی مردوں سے, تو پھر وہ صرف اس کے سامنے ہاتھ کھول دیں. یا آپ بھی کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, کوئی لیڈیز سے آپ کر رہے ہیں یہ سوال, تو آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے, تو آپ صرف ہاتھ کھول دیں, بس اس پر اثر ہو جائے گا. لیکن پھر میں بتا رہا ہوں, یہ وظیفہ صرف جائز کام کے لیے اثر کرے گا, ناجائز کے لیے نہیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ اس کے لیے ادھار لیں اور پھر ایسا آپ جائیں یہ وظیفہ کریں, اس سے ادھار لیں اور لے کے بھاگ جائیں, تو یہ پھر اثر نہیں کرے گا, تو غلط بات ہو جائے گی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے, وضو مسجد میں نہیں جاتے, اور پھر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں, تو پھر یہ وظیفہ تب بھی عمل نہیں کرے گا. نماز تو لازمی ہے, اس کے لیے نمازیں بھی پڑھنی چاہیے. نماز تو ویسے بھی فرض ہے مسلمان پر. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسی طرح یہ وظیفہ آپ کریں. اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ اس وظیفے کو دن میں کتنے ٹائم کر سکتے ہیں. 1 مرتبہ چاہیں آپ, 100 مرتبہ چاہیں, جتنی دفعہ 1000 مرتبہ چاہیں 1000 مرتبہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا, اور بہت سے لوگوں کو پہلے بھی فائدہ ہو چکا ہے, تبھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں. یہ فائدے کی بات ہے, سب کو ملے تو مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کے سارے مشکلیں اور مصیبتیں, بیماریاں, سب کچھ آپ سے دور فرمائے, آپ کو خوشحال زندگی عطا فرمائے. اور آپ لوگ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کاف ہا یا عین صاد, 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 کاف ہا یا عین صاد.